ہم اپنے مخصوص فنڈ سے تعاون کرنے والوں کو بھاری رقمیں دے دیتے ہیں، لیکن تعاون شرط ہے، سارجنٹ نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تعاون کروں گا۔ میں بوڑھا آدمی ہوں اور بیمار رہتا ہوں، مجھے رقم کی ضرورت ہے، اسی لیے تو میں نے اسے نقشے کی کاپی فروخت کر دی ہے، ریمزے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب وہ تیر کی طرح سیدھا ہو گیا تھا۔ میں نے پوچھا ہے اس آدمی کا قد و قامت کیا تھا، درست بتانا، سارجنٹ نے کہا۔ تو دوسری طرف سے ریمزے نے جو تفصیل بتائی اسے سن کر سارجنٹ ایک بار پھر اچھل پڑا، کیونکہ قد و قامت کے لحاظ سے یہ یقیناً عمران تھا۔ اس کا حلیہ کوئی خاص بات جسے اسے پہچانا جا سکے، سارجنٹ نے کہا۔ تو ریمزے نے اس سے حلیے کی تفصیل بتا دی۔ اس کے لباس کی تفصیل بھی بتا دو، سارجنٹ نے پوچھا۔ تو وہ تفصیل بھی ریمزے نے بتا دی۔ وہ کس چیز پر آیا تھا؟ سارجنٹ نے اچانک ایک خیال کے تحت پوچھا۔ کار پر آیا تھا، میں اسے کار تک واپس چھوڑنے گیا تھا، اس کا ایک ساتھی بھی تھا، وہ شاید کار میں ہی بیٹھا رہا تھا، سفید رنگ کی پلے موتو کار تھی، ریمزے نے کہا۔ اس کا نمبر آپ نے دیکھا تھا؟ سارجنٹ نے پوچھا۔ جی نہیں، البتہ ایک بات میں نے دیکھی تھی اور میں حیران ہوا تھا کہ یہ کار دارالحکومت کی کار سپلائی کرنے والی بہت بڑی کمپنی ایسٹر کی تھی، اس کا سٹیکر اب بھی شیشے کے کونے میں موجود تھا۔ میں نے خود دیکھا تھا۔ میں حیران اسی لیے ہوا تھا کہ ایسٹر کمپنی تو صرف غیر ملکیوں کو کاریں کرائے پر دیتی ہے، جبکہ یہ دونوں مقامی تھے، ریمزے نے جواب دیا۔ اچھا، آپ یہ بھی بتا دیں کہ اس اسٹور جس کا یہ نقشہ ہے کا کوئی خفیہ راستہ ایسا بھی ہے جو حکومت کے علم میں نہ ہو یا اسے بند کر دیا گیا ہو؟ سارجنٹ نے کہا۔ نہیں جناب، ایسا کوئی راستہ رکھا ہی نہیں گیا تھا، ایک ہی راستہ ہے، ریمزے نے کہا۔ اچھا، آپ فون میرے آدمی کو دیں، سارجنٹ نے کہا۔ یہ پاس چند لمحوں بعد جانسن کی آواز سنائی دی۔ اس سے نقشہ بنوا لو اور اسے کچھ رقم دے دو اور پھر نقشہ مجھے پہنچا دو، سارجنٹ نے کہا۔ یہ پاس دوسری طرف سے کہا گیا اور سارجنٹ نے ہاتھ بڑھا کر پیڈل دبا دیا اور پھر ٹون آنے پر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس مائک بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ سارجنٹ بول رہا ہوں مائک، سارجنٹ نے کہا۔ یس پاس حکم، مائک نے کہا۔ عمران کا کچھ پتہ چلا؟ سارجنٹ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ نہیں باس، ابھی تک تو کہیں سے اطلاع نہیں ملی، دوسری طرف سے کہا گیا، حالانکہ وہ نہ صرف یہاں موجود ہے بلکہ باقاعدہ حرکت میں بھی ہے، سارجنٹ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ او باس، لیکن مجھے تو کوئی اطلاع نہیں ملی، مائک نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ دراصل کوتاہی ہم سے ہی ہوئی ہے کہ ہم نے صرف اسے ایئرپورٹ پر توجہ دی اور بڑے بڑے ہوٹلوں پر وہ شاید کسی اور ذریعے سے گینا پہنچا ہے، بہرحال وہ اب مقامی میک اپ میں ہے۔ میں نے اس کی چند شواہد معلوم کیے ہیں، تم فوراً ان شواہد کی بنیاد پر اسے تلاش کرو، سارجنٹ نے کہا۔ یہ باس بتائیے، مائک نے مستعدانہ لہجے میں کہا، اور سارجنٹ نے اسے ریمزے کا بتایا ہوا حلیہ اور لباس کی تفصیل بتا دی۔ ٹھیک ہے باس، میں ابھی اس کی ہدایات دے دیتا ہوں، مائک نے کہا۔ اور سنو، عمران کا ایک ساتھی بھی ہے، وہ بھی مقامی میک اپ میں ہی ہے، ان کے پاس سفید رنگ کی پلے موتو گاڑی ہے جو انہوں نے ایسٹر کمپنی سے کرائے پر لی ہوئی ہے۔ تم خود ایسٹر کمپنی جاؤ اور وہاں سے معلومات حاصل کرو، لیکن خیال رکھنا وہ لوگ اسے اطلاع نہ دے دیں ورنہ وہ پھر غائب ہو جائے گا، سارجنٹ نے کہا۔ یس باس، میں خیال رکھوں گا، مائک نے کہا۔ تم نے صرف نگرانی کرنی ہے، سمجھے، کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جس سے وہ مشکوک ہو جائیں، اور پھر فوری مجھے رپورٹ دینی ہے، سارجنٹ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اب اسے جانسن کا انتظار تھا۔ وہ اب خود اس اسٹور کے نقشے کی تفصیلات دیکھنا چاہتا تھا تاکہ اندازہ ہو سکے کہ آخر عمران نے یہ نقشہ کیوں خریدا ہے۔ گو ریمزے نے اسے بتایا تھا کہ اسٹور کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، لیکن یہ بات ظاہر ہے عمران نے بھی ریمزے سے پوچھی ہوگی اور نقشہ بھی دیکھا ہوگا، اس کے باوجود اس نے اسے خریدا ہے، تو لازماً اس میں کوئی ایسی بات ہوگی جس سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہو، اور اب وہ یہی بات دیکھنا چاہتا تھا۔ ویسے اسے یقین تھا کہ اب جلد ہی عمران کو بھی ٹریس کر لیا جائے گا، اس کے بعد اسے 2 روز تک مزید روکنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، اسی لیے وہ پہلے کی نسبت زیادہ مطمئن تھا۔ عمران ایک کمرے میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، سامنے میز پر ایک نقشہ موجود تھا اور عمران اس پر سر جھکائے بیٹھا تھا، جبکہ ٹائیگر باہر موجود تھا۔ عمران اور ٹائیگر کو گینا آئے آج دوسرا روز تھا۔ عمران اور ٹائیگر پہلے گریٹ لینڈ گئے تھے اور پھر وہاں سے یہاں اسٹام کے دارالحکومت گینا آئے تھے۔ عمران نے دانستہ اپنا اور ٹائیگر دونوں کا اسپیشل میک اپ کیا تھا۔ میک اپ عمران کی اپنی ایجاد تھا اور اسے کوئی بھی مخصوص کیمرہ چیک نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی وہ میک اپ واش ہو سکتا تھا۔ عمران کے ذہن میں کیونکہ خدشہ تھا کہ پالینڈ سیکرٹ سروس گینا میں انہیں چیک کر رہی ہوگی، اسی لیے اس نے یہ میک اپ کیا تھا، اور پھر ایئرپورٹ پر اس نے میک اپ چیک کرنے والے مخصوص کیمرے چیک کیے تو وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ یہ کوٹھی اس نے پاکیشا سے ہی ایک آدمی کے ذریعے لی تھی، اسی لیے ایئرپورٹ سے وہ سیدھے اس کوٹھی میں ہی پہنچے تھے۔ پاکیشا میں ٹائیگر جس آدمی کو رانا ہاؤس لے کر آیا تھا، اس سے انہیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اس اسٹور کا نقشہ نویس چیف ریمزے نے تیار کیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے پاکیشا پہنچنے سے پہلے ہی پارکر کی مدد سے ریمزے کے متعلق معلومات اکٹھی کر لی تھیں، اور پھر یہاں پہنچ کر وہ دارالحکومت سے دور ایک قصبے میں جہاں ریمزے رہتا تھا اس سے مل کر آئے تھے، اور عمران اس سے نقشہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا
اور یہی نقشہ اس وقت اس کے سامنے تھا اور وہ اس کو انتہائی غور سے دیکھ رہا تھا۔ حالانکہ رمزی نے اسے بتایا تھا اور اس نے خود بھی نقشہ دیکھا تھا، اس میں واقعی کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، لیکن عمران نے اس سے نقشہ خرید لیا کہ کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری وہ ڈھونڈ لے گا، اور اب وہ اس کمزوری کو ہی تلاش کر رہا تھا کہ وہ اسے غور سے دیکھتے دیکھتے بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر یک لحظت مسرت کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ اچانک اس کی نظروں میں ایک ایسی لائن آ گئی تھی جو اس بات کی نشاندہی کرتی تھی کہ جس جگہ اسٹور تعمیر کیا جا رہا ہے اس کے نیچے سے مین سیوریج لائن گزر رہی ہے، اور نقشہ نفیس نے احتیاطاً اس لائن پر ایک کونے میں اس کا ایک سپاٹ رکھ دیا تھا تاکہ اسے کسی بھی ایمرجنسی میں استعمال کیا جا سکے۔ عمران اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک طویل سانس لیا۔ ٹائیگر، عمران نے اونچی آواز میں کہا، تو باہر موجود ٹائیگر چند لمحوں بعد اندر آ گیا۔ یس باس، ٹائیگر نے اندر آ کر مودبانہ لہجے میں کہا۔ سامان بازار سے لے کر آؤ، ہم نے بھی آپریشن کرنا ہے، عمران نے کہا، اور پھر میز پر پڑے ہوئے ایک سفید پیڈ کو اپنی طرف کھسکا کر اس نے اپنی جیب سے قلم نکالا اور پھر کاغذ پر تیزی سے سامان کی لسٹ بنانا شروع کر دی۔ پھر اس نے کاغذ پیڈ سے کھینچا اور ٹائیگر کی طرف بڑھا دیا۔ یس باس، ٹائیگر نے جواب دیا، سیف سے رقم لے لو، کافی رقم خرچ ہوگی لیکن جس قدر جلدی ہو سکے واپس آنا، عمران نے کہا۔ تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ پھر اس کی واپسی تقریباً 1 گھنٹے بعد ہوئی۔ سامان مل گیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یس باس، لیکن کوٹھی کی نگرانی ہو رہی ہے، ٹائیگر نے کہا۔ تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ او، کیسے معلوم ہوا؟ عمران نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ میں نے ایک آدمی کو درخت کی سائڈ پر دیکھا ہے، وہ پالین کا باشندہ ہے اور وہی نگرانی کر رہا ہے۔ گو اس کا انداز بے حد محتاط ہے لیکن بہرحال وہ نگرانی کر رہا ہے، ٹائیگر نے حتمی لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ پالین سیکرٹ سروس والوں نے ہمیں ٹریس کر ہی لیا ہے، عمران نے کہا۔ باس، اگر آپ کہیں تو میں اسے اٹھا کر لے آؤں، ٹائیگر نے کہا۔ نہیں، سائڈ کوٹھی خالی ہے، ہم وہاں سے نکل جائیں گے، جلدی سامان سمیٹو، جلدی، عمران نے کہا، اور ٹائیگر تیزی سے حرکت میں آ گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ دونوں سائڈ کوٹھی میں موجود تھے۔ یہ کوٹھی واقعی خالی پڑی ہوئی تھی۔ عمران نے یہاں اپنا اور ٹائیگر کا دوبارہ میک اپ کیا، لباس بھی انہوں نے تبدیل کر لیے، اور پھر مخصوص سامان کا تھیلا ٹائیگر نے اٹھایا اور وہ سائڈ گلی کا دروازہ کھول کر باہر آ گئے، اور پھر اس طرح باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے جیسے وہ یہیں کے رہنے والے ہوں اور کسی کام سے کہیں جا رہے ہوں۔ اس کوٹھی کے سامنے سے گزرتے ہوئے عمران نے اس نگرانی کرنے والے کو بھی دیکھ لیا، وہ واقعی کوٹھی کی ہی نگرانی کر رہا تھا۔ پھر دونوں اس کے سامنے سے باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ نگرانی کرنے والے نے انہیں ایک نظر دیکھا اور پھر نظریں کوٹھی پر جما دی۔ اب عمران اور ٹائیگر چند قدم ہی آگے گئے ہوں گے کہ ایک کار تیزی سے اس نگرانی کرنے والے کے قریب آ کر رکی، اور پھر اس میں سے جو آدمی باہر نکلا، عمران نے اسے دیکھ کر بے اختیار ایک طویل سانس لیا کیونکہ وہ اسے اچھی طرح پہچانتا تھا۔ یہ سارجنٹ تھا، پالین سیکرٹ سروس کا چیف ایجنٹ، انتہائی ذہین، تیز اور فعال ایجنٹ تھا۔ تو اس بار سارجنٹ آیا ہے اس مشن پر، ویری گڈ، عمران نے آگے بڑھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ سارجنٹ وہ کون ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ پالین سیکرٹ سروس کا چیف ایجنٹ ہے، عمران نے کہا، اور پھر جلد ہی انہیں ایک خالی ٹیکسی مل گئی۔ تو عمران نے اسے مارکیٹ کا نام بتایا اور وہ دونوں ٹیکسی میں بیٹھ گئے۔ مارکیٹ پہنچ کر وہ دونوں ٹیکسی سے اترے اور پھر مارکیٹ کا ایک چکر لگا کر دوسری سڑک پر انہوں نے ایک اور خالی ٹیکسی پکڑی اور پھر وہ زنہری روڈ پر ٹیکسی سے اتر گئے۔ زنہری روڈ پر وزارت تجارت کا 4 منزلہ سیکریٹریٹ تھا جس کی سائٹ پر اسٹور علیحدہ بنا ہوا تھا۔ تم یہیں رکو، میں اکیلا جاؤں گا کیونکہ یہاں بھی یقیناً سارجنٹ نے نگرانی کا جال پھیلا رکھا ہوگا، عمران نے ٹائیگر سے کہا، اور ٹائیگر کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ تھیلا عمران نے ٹیکسی سے اترتے ہی اس سے لے لیا تھا۔ ٹائیگر نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر وہ واپس مڑا اور ایک روڈ سائڈ کیفے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ظاہر ہے وہ اب ویسے تو سڑک پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، جبکہ عمران سائڈ روڈ سے آگے بڑھ گیا تھا۔ روڈ سائڈ کیفے پر پہنچ کر ٹائیگر نے کافی منگوائی اور اسے آہستہ آہستہ سپ کرنے لگا۔ اس نے کافی کی پیالی بھی ختم نہیں کی تھی کہ اچانک 2 آدمی اس کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ اسپیشل پولیس، خاموشی سے اٹھ کر ہمارے ساتھ آؤ، ان میں سے ایک نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں موجود اسپیشل پولیس کا بیج کھول کر اسے دکھایا۔ وہ واقعی اسپیشل پولیس کا سرکاری بیج تھا۔ ٹائیگر خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس رام میں پولیس کو وسیع اختیارات حاصل ہیں اور ویسے بھی اسے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اجازت دے تو میں کافی کے کپ کی پیمنٹ کر دوں، ٹائیگر نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا۔ ہاں کر دو، ان میں سے ایک نے کہا۔ تو ٹائیگر نے ویٹر کو بلا کر اسے پیمنٹ کی اور ساتھ ہی ٹپ بھی دے دی۔ چلیے جناب، ٹائیگر نے کہا، اور پھر اسے چند قدموں پر ہی موجود ایک بڑی سی کار کی عقبی سیٹ پر بٹھا دیا گیا۔ دونوں آدمی اس کی سائڈوں پر بیٹھ گئے اور کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے جناب؟ ٹائیگر نے کہا۔ خاموش رہو، ہیڈ کوارٹر جا کر بات ہوگی، ایک نے سخت لہجے میں کہا۔ تو ٹائیگر خاموش ہو گیا۔ کار خاصی تیز رفتاری سے مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد آخرکار ایک خاکی رنگ کی عمارت کے گیٹ میں داخل ہو کر سائڈ میں جا کر رک گئی۔ نیچے آؤ، لیکن خیال رکھنا کسی قسم کی غلط حرکت کی تو دوسرا سانس نہیں لے سکو گے، اس آدمی نے کہا، اور ٹائیگر خاموشی سے نیچے اتر آیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اسپیشل پولیس نے اسے کیوں اس انداز میں گرفتار کیا ہے۔
پھر وہ اسے ایک کمرے میں لے آئے، یہاں اس کا میک اپ چیک کیا گیا لیکن عمران کا کیا ہوا مخصوص میک اپ واش نہ ہو سکا تو اسے ایک اور کمرے میں لے جا کر رارس والی کرسی پر بٹھا کر جکڑ دیا گیا۔ البتہ میک اپ چیک کرنے سے پہلے اس کی تلاشی لی گئی تھی اور اس کی جیبوں سے سامان نکال لیا گیا۔ چند لمحوں بعد ایک افسر کمرے میں داخل ہوا اور سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے لانے والے اس کے عقب میں تھے۔ افسر نے بڑے غور سے ٹائیگر کو دیکھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ افسر نے سرد لہجے میں ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ جیکب، ٹائیگر نے جواب دیا، کیونکہ عمران نے جو نیا میک اپ اس پر کیا تھا اس کے کاغذات بھی اس کی جیب میں تھے اور اس میک اپ میں وہ واقعی جیکب تھا۔ کیا کام کرتے ہو؟ افسر نے پوچھا۔ سفری سیلز مین ہوں، ٹائیگر نے اطمینان سے جواب دیا۔ کہاں رہتے ہو؟ افسر نے ایک بار پھر پوچھا اور ٹائیگر نے کاغذات پر موجود مشکل سا بتا دیا۔ اسپیشل مارکیٹ سے تم نے جو سامان خریدا تھا وہ کہاں ہے؟ افسر نے کہا تو ٹائیگر بے اختیار چونک پڑا، لیکن اسی لمحے اسے خیال آ گیا تھا کہ کوٹھی پہنچ کر اس نے تو نیا میک اپ کیا تھا اور وہ لباس بھی تبدیل کر لیا تھا، پھر ان لوگوں نے اسے کیسے پہچان لیا؟ سامان؟ کیسا سامان؟ ٹائیگر نے چند لمحوں بعد چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہی سامان جس کی لسٹ تمہاری جیب سے ملی ہے، افسر نے جواب دیا۔ میں نے سامان خریدا نہیں ہے، ابھی خریدنا ہے، ایک پارٹی نے آرڈر دیا تھا، لیکن یہ سامان چونکہ میں نے آئندہ ہفتے سپلائی کرنا ہے اسی فی الحال میں نے نہیں خریدا، ٹائیگر نے جواب دیا۔ دیکھو جیکب، یا جو بھی تمہارا نام ہے، تم نے میک اپ بھی تبدیل کر لیا ہے اور لباس بھی تبدیل کر لیا ہے، لیکن تم نے جوتے تبدیل نہیں کیے اور یہی تمہاری غلطی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ جو کچھ تم نے بتایا ہے تمہاری جیب سے نکلنے والے کاغذات کی روح سے وہ سب کچھ درست ہے اور تمہارا میک اپ بھی واش نہیں ہو سکا، لیکن تمہارے جوتے وہی ہیں جنہیں پہن کر تم نے اسپیشل مارکیٹ سے یہ سارا سامان خریدا ہے۔ تم سفید پلے موٹو کار میں تھے اور تم اس کار میں ہی رچ کالونی کی ایک کوٹھی میں گئے، لیکن اس کے بعد تم اس کوٹھی سے باہر نہیں آئے۔ ہم نے جہاں وہاں ریڈ کیا تو کوٹھی خالی تھی اور تم غائب تھے، البتہ وہ کار وہیں موجود تھی۔ ہم نے تمہاری تلاش شروع کی تو تم یہاں روڈ سائڈ کیفے میں بیٹھے نظر آ گئے۔ گو تمہارا حلیہ اور لباس مختلف تھا لیکن تمہارے جوتے وہی تھے، اس لیے تمہیں یہاں لایا گیا ہے۔ جو سامان تم نے اسپیشل مارکیٹ سے خریدا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ اس میں ایسے مخصوص ایٹم موجود ہیں جن کی مدد سے کسی بھی بڑی لیبارٹری کے حفاظتی سسٹم کو یکسر فیل بھی کیا جا سکتا ہے، اسی لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ ہم تمہارے ساتھ رعایت کریں گے، ورنہ ہم ذہن کو چیک کرنے والی مشین کے ذریعے سب کچھ اگلوا لیں گے، اس کے بعد تمہارا حشر عبرتناک ہوگا۔ افسر نے اس بار انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ کیا یہ جوتے پورے گنا میں صرف میں نے ہی پہنے ہیں؟ ٹائیگر نے منہ بناتے ہوئے کہا تو پولیس آفیسر بے اختیار ہنس پڑا۔ ایسی بات نہیں ہے، لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اسپیشل مارکیٹ میں ہم نے خصوصی ریز تم پر فائر کی تھی، ایسی ریز جو عام آنکھوں سے نظر نہیں آتی، البتہ مخصوص اینک سے ان ریز کو دور سے چیک کیا جا سکتا ہے۔ تم نے لباس تبدیل کر لیا، میک اپ بھی بدل لیا، لیکن جوتے تبدیل نہیں کیے، چنانچہ ہم نے جوتوں پر موجود ریز چیک کر لیں اور اس طرح تم پکڑے گئے، افسر نے کہا۔ اور اگر میں کہوں کہ یہ جوتے مجھے گلی میں پڑے ملے تھے، مجھے پسند آ گئے اور پھر یہ میرے ناپ کے بھی تھے، اسی لیے میں نے پہن لیے، تو پھر؟ ٹائیگر نے بحث کرتے ہوئے کہا۔ گڈ، حاصل ذہین آدمی ہو، لیکن اگر تمہاری جیب سے اس سامان کی لسٹ نہ نکلتی تو شاید تمہاری بات تسلیم بھی کر لی جاتی، کیونکہ تمہارا میک اپ واش نہیں ہو سکا، لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے، افسر نے جواب دیا۔ لیکن اگر میں نے سامان خریدا تھا تو تم مجھے وہیں پکڑ سکتے تھے، تم نے اتنا انتظار کیوں کیا؟ ٹائیگر نے کہا۔ اس لیے کہ ہم تمہارے ساتھی کو پکڑنا چاہتے تھے جس کے لیے تم نے یہ سامان خریدا ہے، افسر نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے واقعی یہ سامان خریدا تھا اور اسے سپلائی بھی کر دیا ہے، ٹائیگر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہمیں اس آدمی کے بارے میں بتا دو، لیکن یہ سن لو کہ کوئی غلط بات منہ سے نہ نکالنا، ورنہ پھر تمہیں بچتانے کا موقع نہیں ملے گا، افسر نے کہا۔ مجھے کیا ضرورت ہے پولیس سے غلط بیانی کرنے کی؟ میں نے کوئی جرم نہیں کیا اور نہ مجھ سے کوئی غیر قانونی مال برآمد ہوا ہے، میں تو الٹا تم سے تعاون کرنے کی غرض سے بتا رہا ہوں، ورنہ شاید کبھی نہ بتاتا، ٹائیگر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، بتاؤ، افسر نے کہا۔ اس کا نام گسٹاپو ہے، مونٹی سان نامی قصبے میں اس کا ہوٹل ہے جس کا نام بھی مونٹی سان ہوٹل ہے، اس نے مجھ سے یہ سامان منگوایا تھا، ٹائیگر نے ویسے ہی ایک قصبے کا نام جو اس نے ایک نقشے میں پڑھا تھا بتاتے ہوئے کہا۔ اس نے یہ مال تم سے کہاں وصول کیا تھا؟ افسر نے پوچھا۔ وہاں جہاں سے تم نے مجھے گرفتار کیا ہے، ٹائیگر نے جواب دیا، لیکن اس کی رقم تو تمہاری جیب سے نہیں نکلی، افسر نے کہا۔ وہ واقعی حادثہ ذہین آدمی تھا۔ میں ایسے کاموں کا معاوضہ پیشگی لیا کرتا ہوں اور پہلے معاوضہ وصول کر کے ہی کام کیا کرتا ہوں، صرف اتنی رقم جیب میں رکھتا ہوں جس سے مال خریدنا ہو، زیادہ نہیں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اوکے، میں معلوم کراتا ہوں، افسر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے ان راڈ سے تو آزاد کر دو، میرا تو خون بھی جمنے لگ گیا ہے، بے شک میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ڈال دو، لیکن ان راڈ سے میری جان چھڑا دو، ٹائیگر نے کہا۔ اسے آزاد کر دو اور ہتھ کڑی ڈال کر اسپیشل روم میں بھجوا دو، افسر نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ اب کمرے میں وہی دو آدمی رہ گئے تھے جو اسے پکڑ کر ساتھ لائے تھے، ان میں سے ایک وہیں کھڑا رہا جبکہ دوسرا اس کے عقب میں گیا، اور چند لمحوں بعد کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی ٹائیگر کے جسم کے گرد جکڑے ہوئے انتہائی
تانگ رارس غائب ہو گئے تو ٹائیگر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ چلو ادھر دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ اور اپنے دونوں ہاتھ عقب میں کر لو، اس آدمی نے کہا اور ٹائیگر سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا۔ دو سامنے کھڑے آدمی کے عقب میں موجود دیوار کی طرف بڑھا ہاتھ تھا، لیکن جیسے ہی وہ اس آدمی کے قریب پہنچا دوسرے لمحے اس کا جسم بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور وہ آدمی چیختا ہوا اچھل کر عقب میں آنے والے اپنے ساتھی سے پوری قوت سے ٹکرایا اور وہ دونوں چیختے ہوئے نیچے گرے ہی تھے کہ ٹائیگر تیزی سے آگے بڑھا اور پھر اس کی ٹانگیں یکے بعد دیگرے اس تیزی سے حرکت میں آئیں کہ جیسے اس کی ٹانگوں میں مشین فٹ ہو گئی ہو۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں پولیس والے بے ہوش ہو چکے تھے۔ ٹائیگر کو معلوم تھا کہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے، اس لیے اندر کی آوازیں باہر نہیں جا سکتی، اسی لیے وہ اطمینان سے اپنی کارروائی کرتا رہا۔ پھر اس نے جھک کر ان کی تلاشی لی تو ان دونوں کی جیبوں سے اسے بھاری ریوالور مل گئے۔ اس نے دونوں ریوالور نکال کر اپنی جیبوں میں ڈالے اور پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چونکہ وہ اپنے قدموں چل کر اور ہوش و حواس میں یہاں پہنچا تھا، اسی لیے اسے ساری سچویشن کا بخوبی علم تھا اور پھر واقعی چند لمحوں بعد وہ بغیر کسی کی نظروں میں آئے اس افسر کے کمرے میں داخل ہو گیا جس نے اس سے پوچھ گچھ کی تھی۔ وہ افسر وہاں موجود نہیں تھا، البتہ ملحقہ باتھ روم میں روشنی ہو رہی تھی۔ ٹائیگر نے آفس کا دروازہ اندر سے بند کیا اور پھر باتھ روم کے دروازے کے قریب کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور وہی افسر جیسے ہی باہر آیا، ٹائیگر کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا اور اس کے ہاتھ میں موجود بھاری ریوالور کا دستہ افسر کے سر پر پوری قوت سے پڑا تو وہ بے اختیار چیختا ہوا نیچے گرا ہی تھا کہ ٹائیگر کی لات حرکت میں آئی اور دوسرے لمحے وہ بے حس و حرکت ہو گیا۔ ٹائیگر نے ریوالور جیب میں ڈالا اور جھک کر اس نے افسر کو اٹھا کر کاندھے پر لادا اور عقبی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس طرف ریسٹ روم ہوگا، وہ اس ٹائپ کے آفیسز کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ افسر کو اٹھائے وہ دروازے میں داخل ہوا اور اس نے اسے فرش پر بچھے ہوئے قالین پر ڈالا اور پھر وہاں موجود الماری کی طرف بڑھ گیا۔ الماری کھولتے ہی اس کی آنکھیں بے اختیار چمک اٹھیں، اس میں دوسرے سامان کے ساتھ ساتھ ماسک میک اپ باکس بھی موجود تھا۔ ٹائیگر نے مڑ کر ریسٹ روم کا دروازہ بند کیا اور پھر اپنا لباس جوتوں سمیت اتار کر اس افسر کا لباس اتارا۔ چونکہ افسر اس کے قد و قامت کا تھا، اسی لیے اسے معلوم تھا کہ لباس اس کو پورا آ جائے گا اور پھر وہی ہوا۔ اس نے اپنا لباس اس افسر کو پہنایا۔ الماری سے میک اپ باکس نکال کر اس نے اس میں سے ایک ایسا ماسک منتخب کیا جس کے ساتھ موجود بالوں والا حصہ اس افسر کے بالوں سے کافی ملتا جلتا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ اس افسر کے روپ میں تھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔